بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے جو مختلف احکام بیان ہوئے ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ان کی حکمت کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فرما ہے، جس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں ان احکام کو فالو کرنا ہے، یا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو ہر حال میں اپنائیں۔ تو دیکھیے، جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اور اس کی ہم تفصیل سے کا جائزہ لیں گے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو مختلف چیزوں کو حرام قرار دیا کھانے پینے کے حوالے سے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اس کی کوئی ہمیں بنیادی طور پہ فہرست نہیں دی گئی، اس کو کوئی تفصیل سے بتایا نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی جو فطرت ہے، ہماری جو اپنی نیچر ہے، وہ ہمیں اس بارے میں مکمل رہنمائی دیتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی۔ البتہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ہماری فطرت، ہماری عقل جو ہے وہ چوک سکتی ہے اور اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اور یہ وہ موقع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خداوند تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے سے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے فلاں اور فلاں چیزیں چونکہ انسانی فطرت جو ہے وہ چوک سکتی ہے اور وہ اس میں غلطی کر سکتی ہے، تو اس کو صراحتاً پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اس کے بارے میں انسان کو متنبہ رہنا چاہیے۔ تو جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مردار جو ہے، قرآن نے کہا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، یعنی مردار یا میتہ جو ہے وہ بالکل ممنوع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میتہ کے ممنوع ہونے میں وہ کیا حکمت کار فرما ہے؟ لوگوں نے مختلف حکمتیں اس میں اور مختلف وجہ تلاش کی ہیں۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ مردار یا جو مردہ جانور ہوتا ہے اس کے بارے میں ظاہر ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جانور ہے، اس کو ہم نے کھانا ہے، ظاہر ہے جب اس کو ہم ویسے کھاتے ہیں تب بھی تو مار کے ہی کھاتے ہیں، تو اب اگر یہ مردار شکل میں یا مردہ شکل میں ہے تو اب اس کو کھانے میں اور اس کو پکانے میں کیا قباحت ہے؟ اکثر لوگ اس کے حوالے سے جس چیز کو متعین کرتے ہیں وہ طبعی کراہت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی یعنی مردار یا میتہ جو ہے یہ اپنے اندر ایک کراہت رکھتا ہے۔ انسان جو ہے اس کے ایسے جانور کے قریب اگر جاتا ہے تو اس کو ایک بڑی کراہت آتی ہے، وہ ایک اس چیز کو بہت برا سمجھتا ہے، اس کو گھن سی آتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو انسان ظاہر ہے جب علت متعین کرنے پہ آتا ہے تو وہ علت متعین کر سکتا ہے، مگر اگر ہم وحی کی رہنمائی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات کی رہنمائی میں اس علت کو متعین کریں تو ہم زیادہ یعنی قریب پہنچ سکتے ہیں اصل علت کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو قیاسات ہیں جو ہم کر رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے اگر وہ ان کی نسبت سے صحیح بیان ہوا ہے تو وہ ایک بالکل قطعی بات ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب جانوروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک موقع پہ یہ کہا کہ کل ذی ناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیر، یہ اس طرح کے جانور جو ہیں ممنوع ہیں، یعنی وہ جانور جو کچلی رکھتے ہیں، لمبے دانت رکھتے ہیں، اور وہ پرندے جو کہ مخلب یعنی کہ چنگال رکھتے ہیں۔ چنگال کا مطلب جو کلاز ہوتے ہیں جس سے وہ جھپٹ کے اپنے شکار کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو نوچ کے کھاتے ہیں۔ تو اس پورے ارشاد سے واضح ہو گیا کہ اصل میں جس چیز جو علت بن رہی ہے جانوروں کے حوالے سے حرمت کی، وہ درندگی ہے، یعنی درندہ صفت جانور ہیں جس کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا، اور یہ حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس روایت میں بیان کی۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میتہ کی بھی جو اصل علت ہے، یعنی مردار نہ کھانے کی جو اصل علت ہے، وہ بھی یہ درندگی کا ایلیمنٹ ہے، نہ کہ طبعی کراہت کا، یعنی درندگی ہی ہے۔ اس کی وجہ دیکھیے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک درندہ یا ایک جانور ایسا کہ جو جب مر جاتا ہے، ہاں وہ جائز جانوروں میں سے کیوں نہ ہو، جیسے بکری ہے مثال کے طور پہ، یا اونٹ ہو سکتا ہے، تو وہ جب مر جاتا ہے تو اس میں اس کا خون موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے، تزکیہ جو ہوتا ہے یا ذبح جو ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جانور کو اس طرح سے ذبح کرتے ہیں کہ خون بہنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور خون سارے کا سارا نکل جاتا ہے، اور چھوٹا موٹا جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر بنیادی طور پہ خون ختم ہو جاتا ہے۔ میتہ کے اندر یہ چیز ایسا نہیں ہے۔ مردار کے اندر ظاہر ہے کہ وہ جب جانور مر گیا ہے تو خون بھی اس کے اندر ہی موجود ہے، اس کی رگوں میں اسی طرح سے موجود ہے، اور وہ جب مرے گا تو اسی طریقے سے وہاں رہے گا اور وہاں پہ چپک جائے گا اور وہ بہے گا نہیں، اس لیے کہ اس کی موت واقع ہو چکی بھی ہے۔ یہ وہ درندگی کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے میتہ کو اور مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ میتہ کی جو حرمت ہے، یعنی مردار کی وہ حرمت جو ہے وہ طبعی کراہت یعنی ایبھرنس یا یہ جو ایک گھن ہے، یہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور سے متعین کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اگر غور کیا جائے تو جو صحیح تر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میتہ کی جو حرمت ہے وہ بھی اصل میں یہی درندگی کا ایلیمنٹ ہے، یہ بیسٹلینس ہے، یہی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو جانور جو اگر ذبح کیا جاتا تو آپ کے لیے جائز ہوتا، اس لیے کہ اس کا خون بالکل بہہ جاتا جیسے بکری ہے، مگر وہی جانور آپ کے لیے اس لیے ممنوع قرار دیا گیا جب وہ مردہ ہے، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا خون اس کے اندر موجود ہے، اور وہ خون جو ہے وہ اسی درندگی کی علامت بن جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔